تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح۔ تفسیر: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم کر کے اب پھر تقریر کا رخ اس مضمون کی طرف مڑتا ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پلٹ کر سورہ کی ان ابتدائی آیات کو پڑھ لیجئے جن کے بعد یکا یک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے آپ کی سمجھ میں اچھی طرح یہ بات آ جائے گی کہ سورہ کا اصل موضوع بحث کیا ہے۔ بیچ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کس لیے بیان ہوا، اور اب قصہ ختم کر کے کس طرح تقریر اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہی ہے۔ نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر، درس نصیحت عطا کیا ہے۔ تفسیر: یعنی یہ قرآن جس کے متعلق آغاز صورت میں کہا گیا تھا کہ یہ کوئی انہونا کام تم سے لینے اور تم کو بیٹھے بٹھائے ایک مشقت میں مبتلا کر دینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ تو ایک یاد دہانی اور نصیحت تذکرہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ تفسیر: اس میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جو شخص اس درس نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی ہدایت و رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اس کی یہ حماقت دراصل اس کی خود اپنے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی شخص جس کو قرآن کی یہ نصیحت پہنچے اور پھر وہ اسے قبول کرنے سے پہلو تہی کرے، آخرت میں سزا پانے سے بچ نہیں سکتا۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، کسی قوم، کسی ملک، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے، جہاں جہاں جس ملک اور قوم کے جس شخص کو بھی یہ پہنچے گا اس کے لیے دو ہی راستے کھلے ہوں گے، تیسرا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یا تو اس کو مانے اور اس کی پیروی اختیار کرے، یا اس کو نہ مانے اور اس کی پیروی سے منہ موڑ لے۔ پہلا راستہ اختیار کرنے والے کا انجام آگے آ رہا ہے، اور دوسرا راستہ اختیار کرنے والے کا انجام یہ ہے جو اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا۔ تفسیر: سور یعنی سنگھا، کرنا یا بوق۔ آج کل اسی چیز کا قائم مقام بگل ہے جو فوج کو جمع یا منتشر کرنے اور ہدایت دینے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعمال فرماتا ہے جو خود انسانی زندگی میں اسی سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان الفاظ اور اصطلاحوں کے استعمال سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم سلطنت الہی کے نظم کی مختلف چیزوں کو بھی عینیہ ان محدود معنوں میں لے لیں اور ان محدود صورتوں کی چیزیں سمجھ لیں جیسی کہ وہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے سے آج تک لوگوں کو جمع کرنے اور اہم باتوں کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھونکی جاتی رہی ہے جو سور یا بگل سے ملتی جلتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے سنگے کی سی ہوگی۔ ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طاری ہو جائے گی، دوسری دفعہ پھونکنے پر سب جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا،
اور مجرموں کو ہم اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ تفسیر: اصل میں لفظ زرقن استعمال ہوا ہے جو ازرق کی جمع ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ لوگ خود ازرق سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، کیونکہ خوف و دہشت کے مارے ان کا خون خشک ہو جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ گویا ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے اس لفظ کو ازرق العین، کرنجی آنکھوں والے کے معنی میں لیا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ شدت ہول سے ان کے دیدے پتھرا جائیں گے۔ جب کسی شخص کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے تو اس کے حدقہ چشم کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے، ان لبثتم الا عشرا، دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ تفسیر: دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ موت کے بعد اس وقت تک تم کو مشکل سے 10 دن ہی گزرے ہوں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے متعلق بھی یہ اندازے لگائیں گے کہ وہ بہت تھوڑی تھی، اور موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزرا اس کے متعلق بھی ان کے اندازے کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ المؤمنون 112 تا 113۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى الْيَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جس روز قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم موت کی حالت میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں پڑے رہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے رہے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تو تم یوم البعث تک پڑے رہے، اور یہ وہی یوم البعث ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔ الروم آیات 55 تا 56۔ ان مختلف تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں ہی کو وہ بہت قلیل سمجھیں گے۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ اس لیے یہ باتیں کریں گے کہ اپنی امیدوں کے بالکل خلاف جب انہیں آخرت کی ابدی زندگی میں آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے لیے وہ کچھ بھی تیاری کر کے نہیں آئے تو انتہا درجے کی حسرت کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور کف افسوس ملیں گے کہ 4 دن کے لطف و مسرت اور فائدہ و لذت کی خاطر ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا وقت انہیں اس لیے تھوڑا نظر آئے گا کہ زندگی بعد موت کو وہ دنیا میں غیر ممکن سمجھتے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے عالم آخرت کا جغرافیہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان کے ذہن میں اترا ہی نہ تھا۔ یہی تصورات لیے ہوئے دنیا میں احساس و شعور کی آخری ساعت انہوں نے ختم کی تھی۔ اب جو اچانک وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوسری زندگی میں بیدار ہوں گے اور دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو ایک بگھل یا نرسنگھے کی آواز پر مارچ کرتے پائیں گے تو وہ شدید گھبراہٹ کے ساتھ اندازہ لگائیں گے کہ فلاں ہسپتال میں بے ہوش ہونے یا فلاں جہاز میں ڈوبنے یا فلاں مقام پر حادثے سے دوچار ہونے کے بعد سے اس وقت تک آخر کتنا وقت لگا ہوگا۔ ان کی کھوپڑی میں اس وقت یہ بات سمائے گی ہی نہیں کہ دنیا میں وہ جاں بحق ہو چکے تھے اور اب یہ وہی دوسری زندگی ہے جسے ہم بالکل لغو بات کہہ کر ٹھٹھوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ شاید میں چند گھنٹے یا چند دن بے ہوش پڑا رہا ہوں، اور اب شاید ایسے وقت مجھے ہوش آیا ہے یا ایسی جگہ اتفاق سے پہنچ گیا ہوں جہاں کسی بڑے حادثے کی وجہ سے لوگ ایک طرف کو بھاگے جا رہے ہیں۔
بعید نہیں کہ آج کل کے مرنے والے صاحب لوگ سور کی آواز کو کچھ دیر تک ہوائی حملے کا سائرن ہی سمجھتے رہیں۔ نحن عالم، ہمیں خوب معلوم ہے۔ تفسیر: یہ جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سامعین کے لیے اس شبہے کو رفع کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ آخر اس وقت میدان حشر میں بھاگتے ہوئے لوگ چپکے چپکے جو باتیں کریں گے وہ آج یہاں کیسے بیان ہو رہی ہیں۔ بما یقولون، کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اذ یقول امثالہم، طریقتاً، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والے ہیں وہ کہیں گے اِن لبثتم الا یوما، نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ تفسیر: یہ بھی جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں کسی سامع کے سوال پر ارشاد ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ صورت ایک الہامی تقریر کے انداز میں سنائی جا رہی ہوگی اس وقت کسی نے مذاق اڑانے کے لیے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ قیامت کا جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کسی ہموار میدان میں بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ آخر یہ بڑے بڑے پہاڑ اس وقت کہاں چلے جائیں گے؟ اس سوال کا موقع سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ میں رکھیے جس میں یہ تقریر کی جا رہی ہے۔ مکہ جس مقام پر واقع ہے اس کی حالت ایک حوض کی سی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ سائل نے انہی پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی ہوگی اور وہی کے اشارے سے جواب برملا اسی وقت یہ دے دیا گیا کہ یہ پہاڑ کوٹ پیٹ کر اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے ریت کے ذرے، اور ان کو دھول کی طرح اڑا کر ساری زمین ایک ہموار میدان بنا دی جائے گی کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ رہے، کوئی نشیب و فراز نہ ہو۔ اس کی حالت ایک ایسے صاف فرش کی سی ہو جس میں ذرا سا بل اور کوئی معمولی سی سلوٹ تک نہ ہو۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ تفسیر: عالم آخرت میں زمین کی جو نئی شکل بنے گی اسے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انشقاق میں فرمایا اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار میں فرمایا اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور سارا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا۔ سورہ تکویر میں فرمایا اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھر دیے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ اس سے جو شکل ذہن میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں یہ پورا کرۂ زمین سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، نشیب و فراز کو ہموار اور جنگلوں کو صاف کر کے بالکل ایک گیند کی طرح بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ شکل ہے جس کے متعلق سورہ ابراہیم آیت 48 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جب کہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، اور یہی زمین کی وہ شکل ہوگی جس پر حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا۔ پھر اس کی آخری اور دائمی شکل وہ بنا دی جائے گی جس کو سورہ زمر آیت 74 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یعنی متقی لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخر کار یہ پورا کرہ جنت بنا دیا جائے گا اور خدا کے صالح اور متقی بندے اس کے وارث ہوں گے۔
उस वक्त पूरी ज़मीन एक मुल्क होगी। पहाड़, समंदर, दरिया, सहरा जो आज ज़मीन को बेशुमार मुल्कों और वतनों में तकसीम कर रहे हैं और साथ साथ इंसानियत को भी बांटते दे रहे हैं, सिरे से मौजूद ना होंगे। वाज़े रहे कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और ताबईन रहिमहुमुल्लाहु अलैहिम में से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और कतादा रहिमहुल्लाह भी इस बात के कायल हैं कि जन्नत इसी ज़मीन पर होगी। और सूरह नजम की आयत इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा की तावील वो ये करते हैं कि इससे मुराद वो जन्नत है जिसमें अब शुहदा की अरवाह रखी जाती हैं। यौमा इज़िन यत्तबिऊन दाइया ला इवजा लह, उस रोज़ सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई ज़रा अकड़ ना दिखा सकेगा। व खशिअतल अस्वातो लिर्रहमानी फ़ला तस्मउ इल्ला हमसा, और आवाज़ें रहमान के आगे दब जाएंगी, एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ ना सुनोगे। तफसीर: असल में लफ्ज़ हम्स इस्तेमाल हुआ है जो कदमों की आहट, चुपके चुपके बोलने की आवाज़, ऊँट के चलने की आवाज़ और ऐसी ही हल्की आवाज़ों के लिए बोला जाता है। मुराद ये है कि वहाँ कोई आवाज़ बजिज़ चलने वालों के कदमों की आहट और चुपके चुपके बात करने वालों की खुसर फुसर के सिवा नहीं सुनी जाएगी। एक पुरहैबत समा बंधा हुआ होगा।